بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا باب، ایک بنیادی اعتراض، حق ملکیت۔ گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک نظریہ زندگی وہ ہے جس کی روح سے ہر انسان اپنے اپنے مفاد کا تحفظ چاہتا ہے، اسے دوسرے کے مفاد سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ دوسرا نظریہ زندگی وہ ہے جس کے مطابق ہر شخص نوع انسانی کی ربوبیت کی فکر کرتا ہے اور رزق کے سرچشموں کو عام کرنے کے لیے مصروف سعی و عمل رہتا ہے۔ چونکہ تحفظ خواہش کا جذبہ حیوانات کی جبلت میں داخل ہے، اس لیے ایسا دکھائی دیتا ہے گویا پہلا نظریہ زندگی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کی طرف لپکتا ہے، اس کی عقل اسے ہر وقت اسی پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں عقل بے باک کا نام ابلیس یا شیطان ہے، یعنی وہ عقل جو خدا کے قوانین کی روشنی میں نہیں چلتی بلکہ خود اپنے انفرادی مفاد کے تقاضوں کی روح سے فیصلے کرتی ہے۔ اس عقل کا مسلسل واز یہ ہوتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر اپنے پاس جمع رکھو، اگر تم نے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دی تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے اور وقت پڑنے پر پچھتاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ فحشاء کے معنی بخل یعنی سمیٹ کر اپنے لیے جمع رکھنے کے ہیں۔ چونکہ اس نظریہ زندگی کے ماتحت انسان کے اندر ایسی کمینہ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو عربوں جیسی کشادہ ظرف ذہنیت کے نزدیک شرافت کے یکسر منافی تھیں، اس لیے انہوں نے بے حیائیوں کے لیے بھی اس لفظ فحش کا استعمال کیا۔ شیطان تمہیں محتاجی کے خوف سے ڈراتا رہتا ہے اور اس طرح بخل کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ یہ عقل خود بھی شیطان انسان کے اموال و اولاد میں دخیل کار ہو جاتی ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ 17/64۔ اور اس طرح نسل انسانی کی نکیل پکڑ کر اسے جس طرف چاہتی ہے لیے پھرتی ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا 17/62۔ ہاناکاہ کا لفظ غور طلب ہے۔ جب کسی جانور گدھے یا گھوڑے کو لگام نہ دی جائے بلکہ اس کے منہ کو رسی سے کس کر باندھ دیا جائے اور پھر اس رسی کو آگے سے پکڑ کر اسے کھینچا جائے تو اسے احتناق کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل خود بھی انسان کو مفاد خواہش کی رسی سے باندھ کر جہاں جی چاہے کشاں کشاں لیے پھرتی ہے۔ اندری حالات انسان کے دل سے یہ خیال نکال کر اسے اس پر آمادہ کرنا کہ وہ مفاد خواہش کی بجائے مفاد ہمہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، یعنی اپنی عقل کو خود بینی کی بجائے جہاں بینی سکھائے، بڑا ہمت طلب مرحلہ ہے۔ ایسا ہمت طلب کہ قرآن نے اسے نہایت بلند دشوار گزار پہاڑ پر چڑھنے سے تعبیر کیا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 90/11۔ انسان کی عقل اپنے اس مسلک کے جواز میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ مختلف انسانوں میں کمانے کی استعداد ارننگ کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ کماتا ہے اسے اپنی کمائی پر پورا حق ملکیت حاصل ہونا چاہیے۔ اس سے اس کی کمائی چھین کر دوسروں کو دے دینا ظلم اور غصب ہے۔ جو شخص دن میں 20 روپے کماتا ہے اس سے یہ کہنا کہ تم 4 روپے رکھو اور 16 روپے دوسروں کو دے دو، اگر جھورو استبداد نہیں تو اور کیا ہے؟ حق و انصاف کا کون سا قانون ہے جس کی روح سے آپ اس کی محنت کا ماحصل چھین سکتے ہیں؟ اگر وہ اپنی کمائی میں سے کچھ رقم خیرات کرنا چاہے تو یہ اور بات ہے، آپ اس کے حق ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ مفاد پرستی اور سرمایہ داری کے پورے نظام کی عمارت اسی دلیل پر قائم ہوتی ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے قارون کو نظام سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب اس پر اعتراض کیا جاتا کہ اس کے پاس اس کی اس روش کا کیا جواز ہے کہ اس نے اس قدر دولت کے خزانے بھر رکھے ہیں اور غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی 28/78۔ میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی ہنر مندی سے کمایا ہے، اس لیے کسی کو کیا حق ہے کہ میری ملکیت میں دستاندازی کرے؟
قرآن کہتا ہے کہ یہ دلیل ہر مفاد پرست اور سرمایہ دار گروہ پیش کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہی دلیل اس تمام فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ بل ہے یا فتنۃ قد قالها الذین من قبلہم 39/49، نیز 40/83، 41/50۔ قرآن نہایت حسن و خوبی سے اس دلیل کا تجزیہ کرتا ہے اور حقائق کو سامنے لا کر اس کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ سنیے اس باب میں وہ کہتا کیا ہے۔ غور کرو، تم بھی صبح سے شام تک کام کرتے ہو اور ایک مزدور بھی صبح سے شام تک کام کرتا ہے۔ تمہارا دن بھر کا کام اتنا پیدا کرتا ہے جس کی قیمت مثلاً 20 روپے ہے، اور مزدور اتنا پیدا کرتا ہے جس کی قیمت مثلاً 2 روپے ہے۔ تم دونوں کی کمائی میں 2 عنصر شامل ہیں، محنت اور کمائی کی استعداد کا فرق۔ شک نمبر 1 دونوں میں مشترک ہے، فرق شک نمبر 2 میں ہے، اور اسی فرق کی بنا پر تمہاری پیداوار کی قیمت مزدور کی پیداوار سے 18 روپے زیادہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری استعداد کی زیادتی تمہاری اپنی ہے، اس لیے اس سے پیدا شدہ کمائی بھی تمہاری اپنی ہونی چاہیے۔ اس دلیل کی بنا پر تم اس زائد کمائی کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہو، اس سے سرمایہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس سرمایہ سے تم بہت سی چیزیں خرید کر اپنی ملکیت میں لے آتے ہو، مثلاً زمین، وسائل، آبپاشی، مکانات، صنعت وغیرہ۔ اس سے تمہاری آمدنی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہی جمع شدہ سرمایہ تمہاری اولاد کو وراثتاً مل جاتا ہے۔ انہیں نہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کمانے کی استعداد کی حاجت، وہ بغیر کام کیے اس سرمایہ پر عیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دلیل کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ جس شخص میں کمانے کی استعداد زیادہ ہے اسے اپنی زیادہ کمائی پر حق ملکیت حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا ان دونوں چیزوں کا تجزیہ کرو، یعنی تمہاری ذہنی استعداد اور سرمایہ کے ذریعے خرید کردہ وسائل پیداوار، اور پھر دیکھو کہ ان میں تمہارا حصہ کس قدر ہے۔ ایک انسان کی ذہنی استعداد کی تخلیق و تعمیر میں حسب ذیل عناصر کار فرما ہوتے ہیں: دماغی خلیات، برین سیلز کی ساخت جس کا تعلق پیدائش سے ہے۔ 2 ابتدائی ماحول۔ 3 تعلیم و تربیت۔ 4 ذہنی استعداد کے استعمال کے موضوع، مواقع، اپرچونٹیز۔ ان سب کا تعلق اس معاشرے سے ہے جن میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ان تمام عناصر میں سے وہ کون سا عنصر ہے جو آپ کا اپنا پیدا کرتا ہے یا جس میں آپ کے کسب و ہنر کا دخل ہے۔ اگر آپ کا دماغ اچھا ہے تو یہ چیز آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں بلکہ وہبی یا یوں کہیے کہ پیدائشی ہے۔ اگر آپ کی تربیت اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کی ذاتی کاریگری تو ایک طرف اختیار و ارادہ کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اگر اتفاق سے آپ کا ماحول خراب ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اسی طرح اگر آپ کی تعلیم کے لیے اچھی درسگاہیں موجود تھیں تو اس میں بھی آپ کی اپنی کاریگری کا کوئی دخل نہیں۔ اگر اس علاقے میں جہاں آپ پیدا ہوئے تھے کوئی اسکول ہی نہ ہوتا یا اسکول میں تعلیم کا اچھا انتظام نہ ہوتا تو آپ کی تعلیم ناقص رہ جاتی۔ اب لیجئے وہ وسائل پیداوار جنہیں آپ اپنے سرمایہ سے خرید کر ان کے اجارہ دار بن جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی وسیلہ ارض، زمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے معاشی زندگی کے لیے بھی ارض کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیونکہ تمام معاشی وسائل کی ماں ارض ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ارض کی تخلیق اور اس کے ذریعہ رزق ہونے میں تمہاری ہنرمندی کو کیا دخل ہے؟ یہی صورت پانی، حرارت، روشنی، ہوا، معدنیات وغیرہ کی ہے۔ قرآن نے اس بنیادی حقیقت کو اپنے مخصوص دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرا اس کھیتی پر غور کرو جس کے ماحصل کے تم واحد مالک بننا چاہتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون 56/63۔ تم اتنا ہی کرتے ہو نا کہ ہل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو، اس کے بعد کیا یہ قوت بھی تمہیں حاصل ہے کہ اس بیج کو زمین سے اگا کر پودا بنا دو؟ کیا یہ کچھ تم کرتے ہو
یا ہمارا قانون کرتا ہے جس پر تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، 56/64۔ اگر ہم اس کھیتی کو پروان نہ چڑھائیں اور اسے پکنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیں تو فصل کا گھر لے جانا تو ایک طرف، تم 56/65۔ اس سے آگے بڑھو اور اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری فصلوں اور خود تمہاری اپنی زندگی کا دار و مدار ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، 56/68۔ کیا اس پانی کو تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہمارا قانون برساتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، 56/69۔ فرض کرو ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ سورج کی شعائیں عمل کشید سے صاف اور مقطر پانی اوپر لے جائیں، اور سمندر کے تمام نمک جس سے اس کا پانی نہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے اور نہ ہی زراعت کے کام آ سکتا ہے سمندر میں باقی رہ جائیں، تو بتاؤ اس میں تم کیا کر لیتے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، 56/70۔ اور آگے بڑھیے اور اس آگ پر غور کیجیے جس پر کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اس میں حرارت تمہاری پیدا کرتا ہے یا ہماری؟ افرائیتم النار التی توزعون، کیا یہ درخت تمہاری ہنرمندی سے پیدا ہوئے ہیں جن سے آگ روشن کی جاتی ہے؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، 56/72۔ ذرا سوچو کہ اس سارے کاروبار میں تمہاری ہنرمندی اور کاریگری کا کتنا دخل ہے اور ہمارے کائناتی قانون ربوبیت کا کس قدر حصہ ہے۔ سوچو کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھرتی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسم کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون کا کیا ہوا ہے، اس میں تمہاری صرف محنت تھی، باقی سب کچھ ہمارا تھا۔ اب بات یوں ہوئی کہ ایک مشترکہ کاروبار تھا جس میں تمہاری محنت تھی اور ہمارا سرمایہ کیپٹل۔ اس کاروبار کے منافع پیداوار کو اسی نسبت پہ بانٹ لینا چاہیے۔ تم اپنی محنت کا معاوضہ لے لو اور ہمیں ہمارے سرمایہ کا حصہ دے دو۔ ہم نے اپنا حصہ انسانیت کی ربوبیت عامہ کے لیے وقف کر رکھا ہے، اس لیے اسے ان تک پہنچا دو۔ نحن جعلناہا تذکرۃ و متاعا للمقوین، 56/73۔ ہم نے اسے بھوکوں کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اس طرح خدا کی ربوبیت عامہ، عظیم ربوبیت کے قیام و استحکام میں سرگرم عمل رہو۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ فٹ نوٹ ہے گزشتہ صفحہ کا، قرآن میں ربک العظیم اور ربک الاعلیٰ کی اصطلاح غور طلب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی پرورش کی فکر کرتا ہے یا اپنے بال بچوں کی پرورش کی فکر، یہ بھی ربوبیت ہے، لیکن اس ربوبیت میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ حیوان بھی اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لہٰذا اس ربوبیت کی سطح بہت نیچی ہے، اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ یہ ربوبیت صغریٰ یا ربوبیت ادنا ہے۔ اس کے برعکس خدا کی ربوبیت میں تمام نوع انسانی کی ربوبیت شامل ہے، وہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کی ربوبیت عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی صفت ربوبیت عظمیٰ یا ربوبیت اعلیٰ کا مظہر بننا چاہیے۔ سبح باسم ربک الاعلیٰ یا سبح باسم ربک العظیم، یعنی نظام ربوبیت کے قیام میں سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ عبس میں ہے کہ انسان ذرا اپنی خوراک پر غور کرے جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔
اور سوچے کہ اس میں کس قدر حصہ اس کی کاریگری کا ہے اور کتنا حصہ ہمارا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ 80/24۔ ہمارا قانون ربوبیت بارش برساتا ہے، پھر اسی قانون کے مطابق زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے کونپل پھوٹتی ہے، پھر اس سے بالیں بنتی ہیں اور ان میں دانے پڑتے ہیں، پھر اس طرح انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجور اور طرح طرح کے پھل کے گھنے باغات اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ 80/25-31۔ یہ پھل اور چارہ کس مقصد کے لیے ہے؟ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی پرورش کے لیے۔ متاع لکم ولانعامکم 80/32۔ نیز دیکھیے 36/35، 23/18-21، 14/35۔ سورہ کاف میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس طرح پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیے اور اس نظام زراعت و آب رسانی کے ذریعے طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں۔ اس نظام میں ہر شخص کے لیے جو اپنی توجہات کو اس طرف منعطف کرے گا سامان بصیرت و تذکیر ہے۔ 50/7-9۔ پھر ہم نے بادلوں سے مینہ برسایا جس سے بڑے بڑے باغات اگائے اور کھیتی بھی، نیز کھجوروں کے تہ بتہ خوشے۔ یہ سب کچھ انسانوں کی پرورش کے لیے ہے۔ رزق للعباد 50/10۔ ان حقائق کو سامنے لانے کے بعد قرآن ایک سوال کرتا ہے اور وہ یہ کہ بتاؤ کہ یہ تمام وسائل معیشت کس کے پیدا کرتا ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم 67/31۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ اس رزق کو روک لے تو تمہاری ہنرمندی کیا کرے؟ ان امسکا رزقہ 67/21۔ اگر وہ مثلا پانی کو نیچے لے جائے اور سطح زمین سے اوپر نہ آنے دے تو تم کیا کر لوگ؟ 67/30۔ وہ کہتا ہے کہ سوچو کہ یہ بات کس قدر صاف اور واضح ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم نے بادلوں کو بلند کیا اور ان سے پانی برسایا، ہم نے اس میں سے پھل اور غذا کی دوسری چیزیں پیدا کیں۔ 2/22۔ سب کچھ تو ہم نے کیا لیکن تم ہو کہ بجائے اس کے اس متاع سامان معیشت کو ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق استعمال میں لاؤ۔ اس قانون کی بجائے اپنے ہی قاعدے اور قانون بنا لیتے ہو اور رزق کی تقسیم ان کے مطابق کرنے لگ جاتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 2/22۔ اس تمام کاروبار میں تمہارا حصہ محنت کا ہے، وہ تم لے لو، اور باقی حصہ ہمارے سرمایہ کا ہے، وہ ہمیں دے دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 6/142۔ سورہ حجر میں ہے کہ اس پیداوار میں صرف تمہارے لیے ہی سامان معیشت نہیں بلکہ ان کے لیے بھی ہے جن کے متعلق تم بزم خویش اپنے معاشی نظام کے ماتحت سمجھتے ہو کہ ان کا اس میں کچھ حق نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِّشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ 15/20۔ ہم نے اس سامان معیشت کو تمام نوع انسانی بلکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے لیے بھی وجہ ربوبیت بنایا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ 55/10۔ اور اس کے ساتھ ہی میزان، خدا کا وہ ضابطہ قوانین جس کی روح سے رزق کی صحیح صحیح تقسیم ہوتی ہے اور معاشرہ کا توازن قائم رہتا ہے، بھی بھیجا ہے۔ اس لیے میزان کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور کسی کے حصے میں کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ 55/9۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی کہ وسائل پیداوار خدا کی بخشائش ہیں جن کا مقصد تمام نوع انسانی کی ربوبیت ہے، اس لیے کسی کو حق نہیں کہ ان کی حد بندی کر کے انہیں اپنی ملکیت میں لے لے۔ وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُورًا 17/21۔ اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے بطور بخشش عطا ہوا ہے اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اس کے گرد حصار نہیں کھینچا جا سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان معاشی وسائل میں جو خدا کی طرف سے بطور بخشش تمام نوع انسانی کو مفت عطا ہوئے ہیں، زمین کی حیثیت بنیادی ہے۔ اس لیے زمین کے متعلق اور بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے عام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے،
اس پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ ان سے کہہ دو کہ کیا تم اس خدا کے قانون ربوبیت سے انکار کرنا چاہتے ہو جس نے زمین کو 2 مدارج پیریڈز میں پیداوار کے قابل بنایا، اس لیے کہ وہ تمام کائنات کا ربوبیت کرنے والا ہے، لیکن تم اوروں کو بھی خدا کا ہمسر بنا دیتے ہو۔ اس کے بعد ہے 15/19-20 اور 76/31-32۔ اور اس نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ آب رسانی کا سلسلہ ٹھیک ٹھیک کام کرے، اور زمین میں فراوانی رزق کی استعداد پیدا کر دی، اور 4 موسموں میں اس کی پیداوار کے اندازے مقرر کر دیے۔ اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔ یہ بنیادی ذریعہ پیداوار زمین خدا کی طرف سے بلا قیمت عطا ہوا ہے تاکہ اس سے تمام نوع انسانی کی پرورش ہو سکے۔ زمین پر لکیریں کھینچ کھینچ کر اسے ذاتی ملکیت قرار دے لینا خدا کے خلاف سرکشی اور اس کے قانون ربوبیت سے بغاوت ہے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ تمام انسانوں کو یکساں طور پر ملا ہے، قرآن کی روح سے ان پر انفرادی ملکیت کا تصور ہی باطل ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، حرارت، زمین، سب انسانی زندگی اور اس کی پرورش کے اسباب و ذرائع ہیں جو خدا کی صفت ربوبیت کی وجہ سے مفت عطا ہوئے ہیں۔ انہیں انسانوں کی پرورش کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔ اس حقیقت کو پھر دہرا لیجئے کہ انسان کی کمائی میں 3 عناصر شامل ہوتے ہیں: وسائل پیداوار، ذہنی استعداد، محنت۔ انہیں نمبروار نیچے سے اوپر لیجئے۔ محنت کے معنی اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کرنا۔ اس میں 3 قسم کے افراد آ جائیں گے۔ وہ افراد معاشرہ جو اس کام کی سر انجام دہی میں جو ان کے سپرد کر دیا جائے اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کریں۔ وہ لوگ جو وسعت کے باوجود محنت نہ کریں۔ وہ لوگ جو کسی حادثہ یا پیدائشی نقص کی وجہ سے محنت سے معذور ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ شک 1 کے تمام افراد محنت کے معاوضے میں یکساں ہوں گے۔ فرق اکتسابی استعداد کا ہوگا جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ اگر ایک مزدور اپنی استعداد کے مطابق باہر میدان میں 6 گھنٹے کام کرتا ہے اور ایک انجینئر میز پر بیٹھا اپنی استعداد کے مطابق 6 گھنٹے کام کرتا ہے، تو جہاں تک ان کی محنت کا تعلق ہے دونوں برابر ہیں، اس لیے دونوں اپنی محنت کے لیے یکساں معاوضے کے مستحق ہیں۔ شک 2 کے لوگ کسی معاوضے کے مستحق نہیں۔ اگر وہ وسعت کے باوجود کم محنت کرتے ہیں تو وہ کم معاوضے کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے لیسا للانسان الا ما سعی 53/39۔ معاوضہ بمقدار محنت اٹل قانون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص محنت نہ کرے اور اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسرے لوگ اٹھائیں۔ اللہ تزر وزرۃ وزر اخری 53/38۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ قرآنی نظام ربوبیت میں ان مترفین کے لیے کوئی جگہ نہیں جو استطاعت کے باوجود محنت نہ کریں اور دوسروں کی محنت پر گزارا کرنا چاہیں۔ اب رہے تیسری شک کے لوگ، سو ٹھیٹ عدل کی روح سے یہ کسی معاوضے کے مستحق نہیں، لیکن قرآن کے نظام ربوبیت میں عدل کے ساتھ احسان بھی ہے۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں جہاں کہیں جس شخص میں کوئی کمی ڈیفیشنسی آ جائے، اس کمی کو پورا کر کے معاشرے کے توازن حسن کو قائم رکھا جائے، لہٰذا انہیں عدل نہیں
بلکہ احسان کے اصول کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ تو صورت ہوئی محنت کے اعتبار سے۔ اب اکتسابی استعداد، ارننگ کیپیسٹی اور ضروریات زندگی کو لیجئے، اس کی روح سے بھی افراد معاشرہ کی تین شکیں ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو اپنی استعداد کی زیادتی کی وجہ سے اپنی ضروریات سے زیادہ پیدا کر لیں، وہ لوگ جو استعداد کی کمی کی بنا پر اپنی ضروریات سے کم پیدا کر سکیں، وہ لوگ جو فقدان استعداد کی بنا پر کچھ بھی پیدا نہ کر سکیں۔ یاد رہے کہ وہ طبقہ جو استعداد کے باوجود محنت نہ کرے خارج از بحث ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ استعداد کی زیادتی تمہاری اپنی پیدا کردہ نہیں، اس کے اسباب و علل تمہاری ذاتی حدود امکان سے باہر تھے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 16/53۔ اس لیے اس پیداوار کے تم بطور استحقاق مالک نہیں ہو سکتے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ 16/71۔ تمہیں حصول رزق کی استعداد میں ایک دوسرے پر جو فضیلت حاصل ہے وہ ہماری طرف سے ہے، اس لیے اس استعداد کے ماحصل کے بھی ہم مالک ہیں۔ یہ فاضلہ پیداوار ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق صرف ہوگی۔ اس کا مصرف شک نمبر 2 کے لوگ ہیں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سائل کہا جاتا ہے، یعنی ضرورت مند، اور شک نمبر 3 کے لوگ جنہیں قرآن محروم کہہ کر پکارتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم 51/19۔ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اس حق کے لفظ پر غور کیجئے، یعنی یہ لوگ اس مال کو بطور حق ایز آف رائٹ طلب کر سکتے ہیں، بطور خیرات نہیں بلکہ بطور استحقاق، اس لیے کہ یہ مال جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے خدا کی ملکیت ہے اور خدا نے اسے سائل و محروم کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ اب رہا تیسرا عنصر یعنی وسائل پیداوار، سو ان کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ سب نعمت من اللہ ہیں، اس لیے ان پر کسی کے حق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ تم اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا کیوں نہیں رکھتے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 57/10۔ کیونکہ ارض و سما کی ملکیت خدا ہی کی ہے، تمہاری نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 57/10۔ اس بنیادی اعتراض کو پھر سامنے لائیے جس سے آغاز سخن ہوا تھا، یعنی جن لوگوں میں کمانے کی استعداد زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ اُتِیتُہُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِی، اس لیے ہم اس کے واحد مالک ہیں، اور چونکہ ہم اسی سرمایہ سے زمینیں اور جائیدادیں خرید اور بنا لیتے ہیں اس لیے ہم ان کے بھی جائز مالک ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد اسی دلیل پر قائم ہے۔ اس دلیل کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس جواب کو جو قرآن نے دیا ہے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذہنی استعداد کے ماحصل کا مالک فرد متعلقہ نہیں ہوتا تو انسانوں میں اس قدر ذہنی تفاوت کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جیسی ذہنی استعداد کیوں نہیں دے دی تاکہ معاشی ناہمواریوں کو سوال ہی پیدا نہ ہو؟ نہ رہ بانس نہ بجے بانسری۔ قرآن اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ آپ حیوانات کو دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ان کی کسی ایک نوع میں استعداد کا فرق نہیں ہوتا۔ مثلا تمام ہرن ایک جیسی استعداد رکھتے ہیں، اس لیے ان میں معاشی ناہمواریوں کا تصور نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیے کہ ان کی زندگی کا مقصد سوائے جینے اور مر جانے کے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ افزائش نسل کر کے مر جاتے ہیں۔ وہ جس حالت میں دنیا میں آتے ہیں دنیا کو اسی حالت میں چھوڑ کر مر جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تخلیق، کریٹو فیسلٹیز بھی دی ہیں۔ وہ دنیا میں آتا ہے اور اپنی قوت تخلیق سے دنیا کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کی قوت تخلیق ہی کے کرشمے ہیں کہ یہ مٹی کا گروندہ اس قدر متنوع جاذبیتوں اور حسین و جمیل مرثہ کاریوں کا مجموعہ بن رہا ہے۔ انسان فطرت کی خام پیداوار کو لیتا ہے اور اپنی ندرت کاریوں سے اسے ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ان تخلیقی مراحل، کریٹو پروسیس میں کس قدر مختلف نوعیتوں کے کام درپیش ہوتے ہیں۔ کوئی کام لیجئے، اس میں پہلا مرحلہ تدبیر، پلاننگ کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قوت فکر کی ضرورت ہوگی،
اس کے بعد اگلا مرحلہ اس تدبیر پلان کو بروئے کار لانے ایکسیکیوٹ کرنے کا ہوگا۔ اس کے لیے جسمانی قوتوں فزیکل لیبر کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اگر تمام انسانوں کی استعداد ایک جیسی ہو تو دنیا میں تقسیم عمل ڈویژن آف لیبر ناممکن ہو جائے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے مختلف افراد کی استعداد میں فرق ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا 43/32۔ اور ہم نے مدارج کا یہ اختلاف اس لیے رکھا ہے تاکہ معاشرے کے مختلف کام مختلف لوگوں سے لیے جا سکیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ کہ ذہنی استعداد کا اختلاف تقسیم کار کا موجب اور انسانی دنیا میں تخلیقی ندرت کاریوں کا ضامن ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مامفورڈ لکھتا ہے، ارسطا طالیس نے کہا ہے کہ نوع انسانی ایسے افراد کا مجموعہ ہے جنہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح فرد اپنے آپ کو معاشرے کا جزو محسوس کر کے اپنی محدودیت کو بےقراری میں بدل دیتا ہے، یہ اس ضرورت کا روحانی پہلو ہے۔ دوسرے اس لیے کہ اس طرح افراد کی استعداد کے اختلاف سے مختلف افراد ایک دوسرے سے متمتع ہوتے رہتے ہیں، یہ اس کا عملی پہلو ہے۔ اسی طرح میسن لکھتا ہے کہ انسانوں میں استعداد کا اختلاف دنیائے انسانیت میں تنوع کا موجب ہے، اسی سے حریت فکر اپنے سامنے وسیع میدان دیکھتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن افلاطون کے تصور کے مطابق مختلف طبقات کلاسز کی مستقل تقسیم کا نظریہ پیش کرتا ہے، یا ہندوؤں کے ورنوں ذاتوں کے نظریہ کے مطابق پیدائشی تفریق کا قائل ہے۔ اس کی تعلیم اس کے یکسر خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے لحاظ سے ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، ان سب کا ایک ہی طبقہ کلاس ہوتا ہے، اس لیے ان سب کی پرورش تعلیم و تربیت یکساں طور پر ہونی چاہیے، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی اپنی استعداد اور رجحان کے اعتبار سے جس جس کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتے جائیں ان کے سپرد وہی کام کر دیے جائیں۔ یہ طبقات، اگر انہیں طبقات کہنا مناسب ہو تو محض تقسیم کار کی روح سے ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت کچھ نہیں، اس پر پیدائش کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مزدور کا بیٹا محض اس لیے کہ وہ مزدور کے ہاں پیدا ہوا تھا مزدور رہے، اور انجینئر کا بیٹا انجینئر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انجینئر رہے۔ یہ دونوں بچے ابن آدم ہیں، انہیں تربیت و تعلیم کے یکساں مواقع بہم پہنچائے جائیں گے۔ اگر مزدور کا بیٹا ذہنی صلاحیتوں میں بلند ہوگا تو وہ انجینئر بن جائے گا، اور انجینئر کا بیٹا فکری طور پر پیچھے اور جسمانی قوت میں آگے ہوگا تو اس کے سپرد جسمانی قوت کا کام کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرہ میں جو چیز تباہی کا باعث ہے وہ مختلف گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو یکساں مواقع بہم نہ پہنچانا ہے، ان کی ذہنی استعداد کا تفاوت نہیں، بقول میسن استعداد کا اختلاف نہیں بلکہ مواقع کا یکساں طور پر نہ ملنا تباہی کا باعث ہے۔ قرآن پیدائشی تفریق کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ ہر فرزند آدم کو فرزند آدم تصور کر کے سب کے لیے یکساں مواقع بہم پہنچاتا ہے تاکہ ہر ایک کی مضمر صلاحیتیں پورے طور پر نشو و نما پا سکیں، لیکن یہ صرف اسی معاشرے میں ممکن ہے جس میں نظام ربوبیت رائج ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب کسی معاشرہ میں تمام بچوں کی تعلیم و تربیت ربوبیت بہتر اور یکساں انداز سے ہوگی تو اس سے ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی زیادہ بلند ہوتی جائیں گی، لیکن اس کے باوجود ذہنی استعداد، قلبی رجحان اور افتاد طبیعت کا فرق باقی رہے گا، یعنی اس سے معاشرہ کی ذہنی سطح ضرور بلند ہوتی جائے گی لیکن انفرادی استعداد و خصائص کی تفریق نہیں مٹ سکے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مختلف افراد میں ذہنی استعداد کا فرق کیوں ہوتا ہے اور اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اس مسئلہ پر ہمارے دور کے علمی دنیا میں بہت سی تحقیق ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ علم الحیات بائیولوجی کے محققین کہتے ہیں کہ مختلف انسانوں میں عقلی تفاوت ان کی دماغی ساخت کی بنا پر ہوتا ہے۔ وہ مختلف دماغوں برین سیلز کا حیاتیاتی تجزیہ
بایولوجیکل انالیسز کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں دماغ کی ساخت میں کیا نقص تھا اور فلاں میں کیا کمی، لیکن یہ تحقیقات ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں اور کسی یقینی نتیجہ تک نہیں پہنچا سکیں۔ حتیٰ کہ اوسپینسکی تو یہاں تک کہتا ہے کہ دماغ کے خلیات، برین سیلز، مادے کے پیدا کردہ ہوتے ہی نہیں۔ بہرحال دماغی ساخت کے متعلق ہمارے دور کے علمی تحقیقات کا درجہ جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ مختلف افراد میں ذہنی تفاوت کا مسئلہ ہمارے دور کی علمی تحقیقات کی روح سے حل نہیں ہو سکا۔ ہم کسی معاشرہ کی ذہنی سطح کو کتنا ہی بلند کیوں نہ کر دیں، انفرادی استعداد کا فرق باقی رہے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس نے ذہنی استعداد کے اس تفاوت کو معاشی تقسیم کے ساتھ وابستہ کر دیا، حالانکہ اس کا مقصد فقط تقسیم کار تھا، جو عمل تخلیق کریٹو پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسانی ذہن کی اس غلطی نے وہ تمام مفاسد پیدا کر دیے جن سے یہ دنیا جہنم بن کر رہ گئی۔ انسان کی حماقت یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو اس جہنمی معاشرہ کے وجود کے لیے بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زیادہ استعداد کے مالک اپنی کمائی ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیں جن کی استعداد کم ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گدھا گھوڑا سب برابر ہو جائیں گے۔ یہ ان کی نگاہ کی بھول ہے۔ ذہنی استعداد کی زیادتی کسی کی ذاتی پیدا کردہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے مفت عطا ہوتی ہے۔ اس لیے اس استعداد کی کمائی بھی ان افراد کی ذاتی ملکیت نہیں، خدا کی ملکیت ہے، اور خدا نے اسے ان انسانوں کی ربوبیت کے لیے مختص کر دیا ہے جن میں ذہنی استعداد کم ہے یا جو ذہنی اور جسمانی استعداد سے کسی نہ کسی طرح محروم ہو گئے ہیں۔ اس فاضلہ کمائی کو اپنی ملکیت تصور کر لینا اور جن کا یہ حصہ ہے انہیں نہ دینا اس امر کا اعلان ہے کہ ذہنی استعداد خدا کی نعمت نہیں، تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے۔ دیکھیے قرآن نے اس اہم مسئلہ کو کس طرح چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے سولہ بٹا 71 واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہو فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ 16/71 مختلف افراد میں اکتسابی استعداد کا تفاوت خدا کی طرف سے ہے، تمہارا اپنا پیدا کردہ نہیں، جس کی وجہ سے محنتوں کے ماحصل فضل میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اس طرح معاشی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس زائد پیداوار یا سرمایہ کو ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا ذہن اس تصور کو قبول نہیں کرتا کہ اس طرح معاشرہ میں سب برابر ہو جائیں۔ یہ ذہنیت در حقیقت خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے خلاف محاذ پیدا کرنے کے مرادف ہے، جس کا نتیجہ تباہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے اس اہم مسئلہ کو کس خوبصورتی سے حل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اکتساب رزق کی استعداد کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں وہ ہمارے قانون ربوبیت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو ہمارے قانون مکافات کو جھٹلاتا ہے، جس سے اس کا کردار یہ بن جاتا ہے کہ وہ یتیموں، وہ افراد جو تنہا رہ گئے ہوں، کو دھکے دیتا ہے اور دوسروں کو مسکین کی پرورش کی ترغیب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ غنیمت ہے کہ زمین سے رزق ایک اندازے کے مطابق نکلتا ہے، اور یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں کہ زمین میں چھپے ہوئے رزق کے سارے خزانے بیک وقت باہر نکال لے، ورنہ اگر کہیں اس پر بھی اسے اختیار ہوتا تو زیادہ ذہنی استعداد کے مالک نامعلوم کیا کر گزرتے۔ ان
تصریحات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کی روح سے انسان اپنی کمائی میں سے صرف اپنی محنت لیبر کی نسبت سے حصہ لے سکتا ہے، ذہنی استعداد کی فراوانی یا وسائل پیداوار کی بزم خواہش ملکیت کی بنا پر کچھ نہیں لے سکتا۔ یہ سب خدا کا حصہ ہے اور نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے وقف۔ لہذا نظام سرمایہ داری کی یہ دلیل کہ جو شخص اپنی استعداد کی زیادتی کی بنا پر زیادہ کما سکتا ہے وہ اپنی کمائی کا مالک ہے، نگاہ کا فریب ہے، مبنی علی الحقیقت نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی اس دلیل کا جواب وہ نظام کبھی نہیں دے سکتا جو نہ خدا کو مانے اور نہ ہی مستقل اقدار کو تسلیم کرے، جو نہ نفس انسانی کی ہستی کا اقرار کرے اور نہ ہی حیات جاویداں پر ایمان رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکا کہ زائد استعداد کا مالک اپنی استعداد کا ماحصل اس شخص کو کیوں دے دے جس کی استعداد کم ہے۔ اس کا جواب صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو نفس انسانی کی حقیقت اور اس کی ربوبیت کا قائل ہو۔ اس کے لیے خدا اور آخرت پر ایمان لا ینفک ہے۔ نظام سرمایہ داری اپنی ہنرمندی کی دلیل کو اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا بلکہ اسے مذہب کے علم برداروں کی طرف سے بھی پیش کراتا ہے جو خود نظام سرمایہ داری کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے نازل شدہ دین نہیں بلکہ انسانوں کا خود ساختہ مذہب۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی کمائی اور اس کمائی سے پیدا کردہ یا خرید کردہ جائیداد پر پورا پورا حق ملکیت ہوتا ہے اور اس کی یہی ملکیت اس کو وراثتاً ملتی ہے۔ اسے اس ملکیت سے محروم کرنا شرعاً جائز نہیں۔ شرعاً سے مراد ہوتی ہے وہ شریعت جو دور ملوکیت و مفاد پرستی کی پیدا کردہ ہوتی ہے، نہ کہ منزل من اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری ہوتی جائیں تو غریبوں اور محتاجوں کا وجود ختم ہو جائے گا اور اس طرح خیرات اور صدقات کے لیے گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ یعنی ان کے نزدیک غریبوں اور محتاجوں کا باقی رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دولت مند لوگ خیرات و صدقات سے ثواب حاصل کر سکیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملکیت نہ رہے تو وراثت کے احکام کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ تو ذرا آگے چل کر بتایا جائے گا کہ صدقہ و خیرات اور وراثت کے احکام سے مقصود کیا ہے۔ اس وقت اس دلیل کے بودے پن کو ملاحظہ کیجئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کی صحت کا خیال قطعاً نہیں رکھنا چاہیے، ایسی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ تندرست و توانا رہیں، اس لیے کہ لوگ اگر تندرست و توانا رہے اور بیمار نہ پڑے تو ہسپتال بند کرنے پڑیں گے، دوائیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ڈاکٹر بیکار ہو جائیں گے۔ مذہب پرست گروہ کے اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے قرآن نے یہودیوں کی ایک ذہنیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ پہلے اپنے کمزور اور نادار لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے، جب وہ فریق مخالف کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو پھر انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے، کیونکہ ان کے ہاں قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا ثواب کا کام تھا۔ یعنی وہ حصول ثواب کی خاطر خود اپنے میں سے ایک ایسی جماعت کلاس کریٹ کر لیتے جو قیدی بن جائے اور پھر چندے جمع کر کے ان قیدیوں کو قید سے آزاد کراتے۔ یہی ذہنیت اس مفاد پرست گروہ کی ہے جو ایک طبقہ مستقل محتاجوں اور غریبوں کا رکھنا چاہتا ہے تاکہ انہیں خیرات دے کر ثواب حاصل کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس ذہنیت کا نتیجہ حال کی رسوائیاں اور مستقبل کی تباہیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب 2/85۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، ان اعتراضات کا جواب ذرا آگے چل کر دیا جائے گا، لیکن اس تمام بحث کے باوجود ایک بنیادی نقطہ کو بھی سامنے رکھیے۔ مومن وہ ہے جو بطبیب خاطر اپنے دل کی کامل رضامندی سے اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق پوری محنت کرے اور اس کے ماحصل اپنی کمائی میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کر باقی نوع انسان کی نشو و نما کے لیے عام کر دے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتا ہے۔ اس ایمان کے بعد اگر بفرض محال اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جو کچھ ایک شخص کماتا ہے وہ سب کا سب اس کی ذاتی ملکیت قرار پائے گا،
تو جہاں تک ایک مومن کا تعلق ہے اس سے اصل مسئلہ پر کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ سب کچھ اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی ملکیت کو اپنے دل کی پوری رضامندی سے نوع انسان کی نشو و نما کے لیے اپنے معاشرہ نظام مملکت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسلام کا معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں، لہذا جماعت مومنین کے ضمن میں یہ سوال کچھ اہمیت نہیں رکھتا کہ ایک فرد کی محنت کا ماحصل اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ ذاتی ملکیت ہو یا نہ ہو، ان کے نزدیک وہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جن کی ضروریات ان کی محنت کے ماحصل سے پوری نہیں ہوتی۔ یہ اس مشکل ترین مسئلہ کا آسان ترین حل ہے۔ شکریہ۔